میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، امامہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا برائی ہے اگر میں دوسرے فرقوں کے بارے میں جانوں اور ان کے قرآن پاک کی تفسیر پڑھوں؟ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وسیم نے ناراضی سے کہا۔ تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت ہے، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے کسی بھی چیز پر یقین کرنے کی قائل نہیں ہوں، اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ تو یہ تفسیر پڑھ کر تمہارے شبہات دور ہو گئے ہیں، وسیم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے مجھے اپنے اعتقاد کے بارے میں شبہ نہیں تھا، اب ہے۔ وسیم اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ دیکھا، اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے یہی ہوتا ہے۔ میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس طرح کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہماری اپنی کتابیں ہی کافی ہیں۔ میں نے اتنی تفاسیر دیکھی ہیں، قرآن پاک کے اتنے ترجمے دیکھے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے وسیم، کہیں بھی ہمارے نبی کا ذکر نہیں ہے۔ ہر تفسیر میں احمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لیا جاتا ہے، ہمارے نبی کو نہیں، اور اگر کہیں ہمارے نبی کا ذکر ہے بھی تو نبوت کے ایک جھوٹے دعوے دار کے طور پر۔ امامہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہمارے نبی کی نبوت کو مان لیں گے تو ہمارا اور ان کا تو اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ کبھی بھی اپنی تفاسیر میں سچ نہیں شائع کریں گے، وسیم نے تلخی سے کہا۔ اور جو ہماری تفسیر ہے، کیا ہم نے سچ لکھا ہے اس میں؟ کیا مطلب؟ وسیم ٹھٹکا۔ ہمارے نبی دوسرے پیغمبروں کے بارے میں غلط زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے بارے میں اپنی بات کرتے ہیں جو ان پر ایمان نہیں لائے، وسیم نے کہا۔ جو ہمارے ایمان نہ لائے اسے کیا گالیاں دینی چاہیے؟ ہاں، غصے کا اظہار تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے، وسیم نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ غصے کا اظہار یا بے بسی کا؟ امامہ کے جملے پر وہ خود بخود اسے دیکھتے ہوئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہیں لائے تو انہوں نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو انہوں نے بھی کسی کو گالیاں نہیں دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے انہیں پتھر مارے۔ جو وحی قرآن پاک کی صورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی گالی نہیں ملتی، اور جس مجموعے کو ہمارے نبی اپنے اوپر نازل شدہ صحیفہ کہتے ہیں وہ گالیوں سے بھرا ہوا ہے۔ امامہ، ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ہر انسان الگ طرح سے ری ایکٹ کرتا ہے، وسیم نے تیزی سے کہا۔ امامہ نے قائل نہ ہونے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں ہر انسان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نبی کی بات کر رہی ہوں۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جس شخص کی زبان سے گالیاں نکلتی ہوں، اس کی زبان سے حق و صداقت کی بات نکل سکتی ہے؟ وسیم، مجھے اپنے مذہب اور عقیدے کے بارے میں الجھن سی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں نے اتنی تفاسیر میں اگر کسی امتی نبی کا ذکر پایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح موعود ہے۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہے جن کے آنے کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس بار اس نے اپنے الفاظ کی خود ہی پرزور تردید کی۔
تم اب اپنی بکواس بند کر لو تو بہتر ہے، وسیم نے ترش لہجے میں کہا۔ کافی فضول باتیں کر چکی ہو تم۔ فضول باتیں؟ امامہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہہ رہے ہو میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ مسجد اقصیٰ اگر ہمارے شہر میں ہے تو پھر جو اتنے سینکڑوں سالوں سے فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے وہ کیا ہے؟